على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله عزیزان محترم 26 رمضان المبارک اور آج 27ویں شب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی ایک فضل ہے، خصوصی کرم ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا فضل فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، تو حضور علیہ السلام نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ میری امت کی تو عمریں کم ہیں، ان کی عمریں زیادہ تھی، لہذا وہ اعمال انہوں نے جو کیے ہیں وہ میری امت سے زیادہ ہوں گے، میری امت کے اعمال کم ہوں گے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ جائیں میرے محبوب کے پاس جائیں اور یہ قرآن پاک کی صورت لے جائیں۔ ایک تو یوں ہے، اور دوسرا یوں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا گیا جس نے 80 سال مسلسل جہاد کیا، اپنے تن سے اسلحے کو جدا نہیں کیا، 80 سال مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے رہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تو عمریں بھی کم ہے، لہٰذا ہم اعمال میں نیکیاں کرنے میں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو یہ صورت دے کر بھیجا اور فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اگر اس مجاہد نے 80 سال جہاد کیا ہے تو آپ کی امت کا وہ بندہ جو لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں، اب اس کا تعین ہوا، پہلے تعین نہیں تھا، آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، اس ایک رات میں جو بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، میں اس کو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اب 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 80 سال سے زیادہ ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتا ہے۔ اتنا بڑا فضل ہے ایک رات کی عبادت صرف، اور ایک عشرے میں تقریباً 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 راتیں، اور کوئی بندہ سال کے بعد 1 مہینہ اور 1 مہینے کے 10 دن، پھر 10 دنوں کے 5 دن
اگر ان 5 دن رات کو جاگ کے گزار لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے گزار لے، تو یہ 5 راتوں کا جو ثواب ہے یہ تقریباً 400 سال سے زیادہ کا ثواب بنتا ہے۔ 400 سال، اور اس امت کی عمر کتنے ہیں؟ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا 80 85 100 سال پہ، تو 100 میں سے کوئی ایک جاتا ہے، اور 5 راتوں کی عبادت ہے، اور ثواب کتنا ہے؟ 400 سال سے بھی زیادہ۔ اب یہاں پر ہے کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اب زیادہ کتنا ہے؟ میں نے اس دن کہا تھا اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہندسوں میں محدود نہیں ہے۔ 1000 سے وہ 10,000 پہ یا 1,00,000 مہینے کا ثواب عطا فرما دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ 1 رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ زیادہ بھی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ زیادہ کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اور 5 راتوں کی عبادت کا ثواب یہ 400 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اور کوئی کسر چھوڑی ہے اس امت کو بخشنے میں۔ تب تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جبرائیل امین آئے اور فرمایا جو رمضان کو پائے اور وہ بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی کوئی حد چھوڑیے، مہینہ تو ایک طرف رہا، صرف 5 دن کی اتنی فضیلت ہے، اور جو بندہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار دے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر کتنی شفقت فرمائی ہے، کتنی رحمت فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انعامات عطا فرماتے ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ کتنے رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک باب ہے شیب ابی طالب۔ یہ انتہائی دردناک ہے، انتہائی دردناک ہے کہ 3 سال کا یہ عرصہ ہے، 3 سال کا عرصہ جب آپ علیہ السلام نے تمام اہل مکہ نے کتا تعلق کی فرمایا کیا، اور آپ علیہ السلام کو یوں سمجھ لیں کہ قید کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ایک طرف ہم مکہ کے سردار ہیں، مالدار ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، اور وہ ایک شخص ہمیں شکست دیے جا رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مکہ کے تاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جلیل القدر انسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ پریشان تھے کہ اب اس شخص کا بندوبست کیا جائے، اگر چند دن یہ اور باقی رہ جاتا ہے تو یہ پورے مکہ پہ، پورے مدینہ پہ شخص کا قبضہ ہوگا اور پورے عرب پہ اس کا قبضہ ہوگا۔ تو انہوں نے کیا پلان بنایا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ اب جب آپ کے خاندان کو پتہ چلا تو ابو طالب وغیرہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پورے خاندان سے قطع تعلق کر لیا کہ نہ ان کو غلہ دینا ہے، نہ اناج دینا ہے، ان کو ایک طرف قید کر لیا جائے۔ اب یہ 3 سال کا عرصہ ہے، کوئی اناج آپ تک نہیں پہنچنے دیا، کوئی غلہ نہیں پہنچنے دیا، قطع تعلق کی ہے، سب کچھ تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ اور یہاں تک بات پہنچی ہے کہ شیب ابی طالب کے گاڑی میں حضور علیہ السلام نے خشک پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سسک رہے ہیں، بیلک رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے ابو طالب کو فرمایا، انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا نا کہ اس خاندان کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے، وہ ایک معاہدہ لکھا ہے اور بیت اللہ شریف میں وہ لٹکا دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ لٹکایا تھا اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہا ہے، وہ سب باقی سب کچھ نعمت کھا چکی ہے۔ ابو طالب حیران ہوا کہ یہ تو یہاں قید ہے، دیکھا نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چلا۔ ابو طالب اپنے جو خاندان والے لوگ تھے، اہل مکہ تھے، کفار مکہ نے ان کے پاس گئے، فرمایا میرے بھتیجے نے یہ خوشخبری دی ہے
یہ خبر دی ہے کہ وہ جو آپ نے معاہدہ دیکھا تھا اس کو تو دہمت کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر حقیقتاً ایسے ہے تو پھر یہ معاہدہ ختم کرو، اگر حقیقتاً ایسے نہ ہوا تو یہ میں اپنا بھتیجا جو ہے آپ کے حوالے کر دوں گا، بے شک آپ قتل کر دینا معذرت۔ جب کفار نے دیکھا تو واقعتاً ایسے تھا کہ وہ جو معاہدہ لٹکایا تھا اس میں صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کا وہ محاصرہ ختم کیا گیا، آپ علیہ السلام کو آزاد کرنے کا مختصر کرتا ہوں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس مکہ میں آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، آج اس مکہ پہ حکمرانی حضور علیہ السلام کی تھی، جسے فتح مکہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ کے ساتھ آج کیا کریں گے کہ ان لوگوں نے تو بڑے ظلم کیے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج عام معافی کا دن ہے، آج میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اگر آج کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا انہوں نے تو میرے بچوں کو رلایا تھا، میں کیسے ان کو چھوڑ دوں؟ تو حضور چند لوگوں کے علاوہ چند لوگوں کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں ملے ان کے قتل کر دو۔ انداز ایک شخص وہ تھا جو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ گیا تھا، تو اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو اور نکال کے قتل کر دو۔ چند لوگ تھے جن کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں ملے ان کے قتل کر دو، ان کے علاوہ باقی سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان تھا۔ یہ تھے حضور علیہ السلام کی شفقت اور آپ کی دعاؤں کا۔ اور پھر دوسرا، حضور علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کو اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا نہ کرنا، اس امت کو یا اللہ اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے، دعا کا نتیجہ ہے، وگرنہ جو ہمارے اعمال ہیں، جن امتوں پہ عذاب آیا تھا، ہمارے اعمال ان سے بدتر ہیں۔ آج شاید آسمان بھی پھٹ چکا ہوتا اور یہ زمین پھٹ چکی ہوتی جو ہمارے اعمال ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کا صدقہ ہے کہ یا اللہ میری امت کو اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا نہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی فضیلت بے شمار فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اور یہ وہ مقدس رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ایک سوالیہ انداز میں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی وہ رات ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سمیت فرشتوں کو اس دنیا میں نازل فرماتے ہیں اور ہر معاملے میں وہ شامل حال ہوتے ہیں۔ اور یہ سلامتی والی رات ہے، اللہ کی رحمت ساری رات برستے رہتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہاں کے شام تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رحمت اور برکت والی رات ہے۔ پھر اس رات کے لیے کچھ نوافل مخصوص ہے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو لیلۃ القدر والی رات 4 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، کتنے؟ 4 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اس ترتیب سے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھتا ہے، یعنی الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر پڑھتا ہے تو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھتا ہے، الہاکم التکاثر 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ اور جب 4 رکعت کے بعد وہ سلام پھیرتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ کلم
اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ دو حدیثیں ہیں، ایک میں یوں ہے کہ کسی آدمی کے جسم پر 300 تلوار کے زخم لگے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی وہ موت کے جھٹکے کی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک کپڑا ایک خاردار جو جھاڑی ہو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے اور اسے پھر یوں کھینچا جائے، وہ کیسے اسے جدا ہوگا؟ بندے کے جسم سے روح جو نکلتی ہے تو وہ ایسے جدا ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو 7 بار استغفر اللہ پڑھتا ہے، 7 بار استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور یوں ہے کہ جو بندہ اس لیلۃ القدر والی رات میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، 4 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اور سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں لازم پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد وہ ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے ہر رکعت میں۔ تو یہ صرف 4 رکعت نماز نفل اگر اس طریقے سے پڑھے گا تو ان 4 رکعت نماز نفلوں کا ثواب ایک رات جو یہ شب قدر والی ہے، لیلۃ القدر والی ہے، ایک رات جتنا ثواب ملے گا صرف 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے میں۔ صرف 4 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس طریقے سے کرے گا تو صرف 4 رکعت نماز نفل کا ثواب پوری رات کی عبادت جتنا ثواب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اس رات میں یا لیلۃ القدر والی رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اسے جنت میں محل ملے گا اس کی مسافت اتنی ہوگی جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس پہ وقت کتنا لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ لگے گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، رمضان الوداع ہوتا ہے تو اس کے بعد عید الفطر آتی ہے، عید الفطر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کچھ یوں پتہ چلتا ہے کہ عید جو ہوتی ہے یہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں ہوتی، کہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے بھی لے کر دیتا ہے، جوتے بھی لے کر دیتا ہے، تو ہم نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی ایسا بچہ بھی تو ہوگا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا۔ حضور علیہ السلام مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ ایک بچے کو دیکھیں جو یتیم بچہ ہے، حضور علیہ السلام مختصر کرتا ہوں اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اس بچے کے اوپر پانی ڈالو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم کو خود اپنے دستے اقدس سے صاف کرتے ہیں، آپ اس کو خوشبو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو حسنین کریمین کے لیے کپڑوں کا جوڑا رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، اور وہ حسنین کریمین کا جو کپڑوں کا جوڑا تھا حضور علیہ السلام نے اس بچے کو بنایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں شفقت سے پوچھ رہے ہیں بیٹا پچھلے سال جب آپ کے والد زندہ تھے، جب وہ عید کے لیے آپ کو لے کر گئے تھے کیسے لے کر گئے تھے؟ انگلی پکڑ کر یا کندھے پہ بٹھا کر؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے میرے والد محترم عید کے لیے لے کر گئے تو کندھے پہ بٹھا کر لے کر گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا
اور عید پڑھنے کے لیے لے گئے۔ اب راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے، حضور علیہ السلام نے کندھے سے اس بچے کو نیچے اتارا اور فرمایا جاؤ ان بچوں میں کھیلو، جب میں آپ کو کھیلتے دیکھوں گا ان بچوں میں تب میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ اور صحابہ ادھر انتظار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کب تشریف لائیں گے کہ ہم عید پڑھیں گے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام نے ایک یتیم بچی کا اتنا خیال کیا کہ عید کی نماز کو لیٹ کر دی، لیکن اس بچے کو سنوارا، اس کو نہلایا، اس کو کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور فرمایا جب تک میں تجھے بچوں میں کھیلتے نہ دیکھوں گا اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی شریعت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوس میں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بچہ تو نہیں جو عید کی خوشی سے محروم ہے۔ تو ہم نے جیسے اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، ان یتیم بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ جب وہ یتیم بچہ خوش ہوگا، حدیث میں آتا ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مختصر عمل ہے، اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اگر پیسے لگے تب بھی ہم لائیں گے، حضور کی شریعت پہ تو جان بھی قربان ہے، لیکن ہم سب نے خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم پہنچ سکتے ہیں، کوئی بھی یتیم بچہ عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ کہیں ایسے نہ اس کی والدہ تڑپتی رہے کہ کاش اس بچے کا آج والد ہوتا تو میرا بچہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوتا۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ان 26 دنوں میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالی ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ اور جن دوستوں نے بیٹھ کے سنا، محبت کی، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہم سب کا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور کل قیامت والے دن ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔